عزیزان گرامی، آج کی مجلس کا جو موضوع ہے وہ ہے عظمت والدین۔ اسلام کی نظر میں، اللہ کی نظر میں والدین کی عظمت کیا ہے، ان کی اہمیت کیا ہے۔ اس موضوع کے اوپر انشاءاللہ کچھ معروضات آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہوں گی، اور یہ موضوع واقعاً ایک اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی اپنے مقام پر ایک اہمیت ہے، اس لیے کہ آج ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج، ہمارا یوتھ، ہمارا نوجوان واقعاً جس گمراہی کی طرف جا رہا ہے اور تعلیمات اسلامی سے، تعلیمات ائمہ سے جس طریقے سے بے بہرا ہے، اسے نہیں پتہ کہ عظمت والدین کیا ہے، اہمیت والدین کیا ہے، اور اسی وجہ سے بہت ساری مشکلات ہیں جو نہ جاننے کی وجہ سے وہ سامنے آتی ہیں۔ لہٰذا اسی اہمیت کے پیش نظر اس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے، اور یہ مجلس حسین کا طفیل ہے کہ فرش ازاں کے طفیل میں، ذکر امام حسین کے طفیل میں، کربلا والوں کے طفیل میں، اور اس مجلس ازاں کے طفیل میں ہمیں ان جیسے اہم موضوعات کے بارے میں معلومات ہوتی ہے۔ اور واقعی میرے عزیزو، یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو بزرگوں نے ہم کو دیا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم تعلیمات ائمہ کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، کیسا بھی زمانہ ہو، کیسے بھی حالات ہوں۔ آج اس ماحول کے اعتبار سے مجلس اس طریقے سے ہو رہی ہے، لیکن پیغام ائمہ، پیغام محمد اور آل محمد اس پلیٹ فارم سے ہمیشہ دیا جاتا رہا ہے اور دیا جاتا رہے گا۔ لہٰذا اس کی بھی اہمیت اپنے مقام پر ہے کہ اگر یہ مجلس ازاں نہ ہوتی تو کس طریقے سے ہم تعلیمات ائمہ سے آشنا ہوتے۔ لہٰذا یہ مجلس حسین کے طفیل میں آج ہم اس موضوع کے اوپر بھی بحث کر رہے ہیں۔ تو جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی سورہ اسراء کی آیت نمبر 23 ہے، جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ دو فیصلے ہیں جو اس آیت کریمہ میں خداوند عالم نے سنائے ہیں۔ سب سے پہلے ابتدا ہو رہی ہے قضا کے لفظ سے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ۔ قضا عربی زبان میں فیصلے کو کہتے ہیں، ایک ایسا فیصلہ جو حتمی فیصلہ ہو، جو قطعی فیصلہ ہو، جو تبدیل نہ ہو سکے، اس فیصلے کو کہا جاتا ہے قضا۔ تو خداوند عالم فیصلہ سنا رہا ہے، حتمی فیصلہ سنا رہا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ سب سے پہلا فیصلہ خداوند عالم کا یہ ہے کہ عبادت اگر ہوگی تو صرف اللہ کی ہوگی، اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے، لائق پرستش نہیں ہے۔ اور دوسرا فیصلہ جو خداوند عالم اس آیت کریمہ میں سنا رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ تو یہ دو فیصلے خداوند عالم نے اس آیت کریمہ میں سنائے ہیں، ایک اپنے سے متعلق کی عبادت ہوگی تو صرف اللہ کی ہوگی، اور دوسرا فیصلہ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اچھا برتاؤ کیا جائے، اچھے طریقے سے پیش آیا جائے۔ عزیزان گرامی، متعدد مقامات ہیں کہ جہاں پر خداوند عالم نے اپنی الوہیت کے ساتھ والدین کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ والدین کی عظمت کے لیے کیا کم ہے کہ خداوند عالم نے اپنی الوہیت کے ساتھ متعدد مقامات پر قرآن مجید میں
والدین کا ذکر کیا ہے۔ اور عزیزان گرامی شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ خداوند عالم نے جو اپنی الوہیت کے ساتھ والدین کا ذکر کیا ہے، ایک تو ان کی عظمت کے پیش نظر، اور دوسری وجہ شاید یہ رہی ہو کہ ان دونوں میں مماثلت پائی جاتی ہے۔ وہ مماثلت یہ ہے کہ خداوند عالم بھی خالق ہے اور یہ بھی خالق ہے، صرف فرق اتنا ہے کہ وہ خالق حقیقی ہے، یہ خالق مجازی ہے، لہذا ان کا بھی ذکر خداوند عالم اپنی الوہیت کے ساتھ کر رہا ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد وآلہ۔ اور فرمائے عزیزان گرامی، تو یہ عظمت والدین ہے، اور عظمت والدین کے تحت خداوند عالم نے متعدد مقامات پر اپنی الوہیت کے ساتھ والدین کا تذکرہ کیا ہے۔ متعدد مقامات ہیں۔ ایک مقام پر خداوند عالم فرماتا ہے کہ انشکر لی ولی والدیک، یعنی میرا بھی شکریہ ادا کرو اور میرے ساتھ ساتھ اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو۔ اور فرمائیے آپ کہ خداوند عالم شکریہ کا تقاضا کر رہا ہے، اپنا بھی شکریہ ادا کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، اور اپنے ساتھ ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ والدین کا بھی شکریہ ادا کرو۔ تو خداوند عالم تو خالق ہے، تو رازق ہے، تو مالک ہے، تیرا شکریہ ادا کریں گے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن تیرے ساتھ ساتھ اپنے والدین کا شکریہ کیوں ادا کریں؟ تو عجب نہیں جواب پروردگار آئے کہ دیکھو خالق حقیقی میں ہوں مگر خالق مجازی یہ ہیں، رازق حقیقی میں ہوں لیکن رازق مجازی یہ ہیں، رزق میں نے پیدا کیا ہے لیکن تمہارے نرم و نازک دہن تک میرا رزق تمہارے والدین نے پہنچایا ہے، لہذا جہاں تم میرا شکریہ ادا کر رہے ہو وہیں میرے ساتھ ساتھ اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو۔ صلوات پڑھتے محمد وآلہ محمد۔ لہذا روایتوں میں اسی لیے وارد ہوا ہے کہ من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، یعنی جس نے مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کیا وہ اپنے خالق کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اور میرے عزیزو واقعاً اگر دیکھیے آپ تو کون ہے جو شکریہ ادا کر سکے؟ کون ہے جو اپنے والدین کا شکریہ ادا کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ والدین وہ ذات ہیں، والدین وہ شخصیات ہیں، والدین وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنا گولڈن پیریڈ، جس کا زندگی کا گولڈن پیریڈ، جو سب سے بہترین جو وقت ہے، وہ انہوں نے اپنی اولاد کے لیے قربان کر دیا۔ اب دیکھیں، اس بات کو محسوس کریں کہ جب شادی ہوتی ہے تو شادی کا جو ابتدائی زمانہ ہوتا ہے وہ واقعاً سنہرا وقت ہے، گولڈن پیریڈ ہے، لیکن اس وقت یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک یہ چاہتا ہے، کیونکہ یہ موقع زندگی میں بار بار نہیں آتا، صرف ایک بار آتا ہے، لہذا ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس زمانے کو، اس موقع کو، اس وقت کو بہترین طریقے سے انجوائے کرے، بہترین طریقے سے صرف کرے، بہترین مقامات پر گھومے، بہترین جگہ پر انسان جائے۔ وہ جو موقع ہوتا ہے، وہ جو زندگی کا بہترین موقع انسان کی زندگی کا ہوتا ہے، وہ بہترین وقت ہوتا ہے، وہ 1-2 سال کا جو عرصہ ہوتا ہے بہترین موقع ہے، گولڈن پیریڈ ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، والدین کی آپ قربانیوں کو دیکھیے، واقعاً وہ بچے بہت کم ظرف ہوتے ہیں، وہ بہت ہی کم لطف ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے والدین نے ہمارے ساتھ کیا کیا، ہمارے والدین نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ میرے عزیزو، والدین تو وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنا گولڈن پیریڈ بچوں پر قربان کر دیا، کیا ان کی قربانیوں کو کوئی بدلہ دے سکتا ہے؟ یہ بڑی کم لطفی ہے، بڑا ہی یہ المیہ ہے، بہت ہی کم ظرف ہیں یہ بچے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے والدین نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے۔